أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد فرجهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام حسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنکر واسير بسيرة علي بن ابي طالب. عزیزان گرامی و عزاداران امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو فرش ازا کی زندگی عطا فرمائی ہے. 1445 ہجری کا آغاز سید الشہداء سے. پروردگار عالم جسے چاہتا ہے یہ فرش عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حسین عطا کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام ہر کسی کو نہیں ملتے، یہ قسمت والوں کو ملتے ہیں. یہ حق پرستوں کی نشانی ہے. اس فرش پر آنے والے حق کے متلاشی ہیں، حق کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ جاتے ہیں. جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، وہ ظالم سے نجات کے لیے ایک ہی راستہ ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے. مقصد شہادت، بچوں، میرے جوانوں، واقعی مجھے خوشی ہوئی ہے اس وقت اتنی بڑی تعداد میں جوانوں کو دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر. وَإِلَّا فرش ازا میں سب سے آگے سروائے بزرگوں کے کوئی نہیں نظر آتا ہے. یہاں ماشاءاللہ ابھی اتنی بڑی تعداد میں بچے جوان. اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور دنیا کی حرام کاریوں سے محفوظ رکھے. اب خزانہ ہے، اب لشکر امام کے لیے ہے. مولا آپ کو دیکھ رہے ہیں، مولا حاضر ہیں، مولا ناظر ہیں. حاضر بھی ہے نا مولا، مولا حاضر ہیں، مولا دیکھ بھی رہے ہیں، مولا سن بھی رہے ہیں. اور یہ لوگ مولا دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا زمانہ، یعنی 2023 کو اگر آپ دیکھ رہے ہو تو میرے خیال میں کوئی باپ ایسا نہیں ہے، کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنے بچوں کی بد اخلاقی کے بارے میں شکایت نہ کرتی ہو. پورا سال اگر آپ گزر جائے، پورا سال اگر گزر جائے،
والدین کو اگر کوئی شکایت ہے تو سارے والدین کو یہی شکایت ہے، بچہ بے کہن ہے، پتہ نہیں یہ کہاں جا رہے ہیں ہمارے جوان. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پورے سال والدین بھی یہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان بچوں کو کیا ہو گیا ہے، میڈیا نے ان کو خراب کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں فیس بک نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں آؤ آ کر دیکھو یہاں کون بیٹھا ہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم نے برباد کر دیا، آپ نے تو اپنے ملین ڈالرز انہوں نے ختم کیے ہیں، اس سارے نظام پر انہوں نے لگایا اتنا پیسہ کہ کسی طریقے سے ان کے جوانوں کو بگاڑ دیا جائے، ان کے بچے تباہ اور برباد ہو جائیں، ان کی بیٹیاں کسی طریقے سے اسلام سے بالکل الگ ہو جائیں، بیزار ہو جائیں. یہ فرش ازا کی طاقت ہے. پورے سال ہونے والی سوئم کی مجلسیں، پورے سال ہونے والی چیرون کی مجلسیں، پورے سال ہونے والی ایصال ثواب کی مجالس، یہ پورے سال ہونے والے ذکر سید و شہداء دوبارہ لا کر اسی جگہ پر جمع کر لیتا ہے. اب یہ سارے ایام اب کہہ رہے ہیں بچے بعض جوان کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو واٹس ایپ ہے اور جتنا فیس بک ہے اور جتنا یوٹیوب ہے سب بیماری ہو گئی ہے ہم کو ایسی کہ ہم اب بغیر موبائل کے رہ نہیں سکتے. ابھی بغیر موبائل کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم ایک لمحے بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایک لمحے پر دیکھتے رہتے اب کیا آیا، اب کیا آیا، اب کیا میسج آیا. ابھی سکون سے بیٹھے ہیں. ابھی پوری دنیا کا موبائل اس وقت بند ہے، پوری دنیا کا، یعنی پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی شیعت اس وقت موجود ہے اور جہاں جہاں پر بھی لوگ ڈائریکٹ لائیو جناب علی مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، بتائیں بند ہو گیا یا نہیں ہوا؟ سارا سسٹم بند ہے. آپ کہہ رہے ہیں صاحب یہ لائیو چل رہی ہے، اس وقت مجلس لائیو چل رہی ہے، تو میں تو آپ کو صاف بتا رہا ہوں لائیو دیکھنے والے ہیں ہی کتنے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ ایسے مجمع لگا ہوگا جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کو، سارے نظام کو؟ نہیں، آپ نے خود پریکٹیکل کر کے دیکھا ہوگا کتنی لائیو مجالس آپ دیکھتے ہوں گے، کتنا ایک آدھا 30 سیکنڈ سے زیادہ آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ نے 30 سیکنڈ دیکھا، جلدی سے چینل بدلا، دوسری طرف چلے گئے، اس سے بدلا تیسری جگہ چلے گئے، چوتھی جگہ چلے گئے، پانچویں جگہ چلے گئے، اس کے بعد تھک گئے، بند کر دیا. اس سارے سسٹم پہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے باقاعدہ کہ کتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں لائیو، اس وقت کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کوئی ترم خواہ ہوگا جس کے لیے جناب 40 دیکھنے والے ہوں گے، 40 50 60 بہت 300 400 500 ہزاروں میں تو پھر بھی نہیں گیا ہے. سسٹم ہزاروں میں نہیں جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا کہ پھر بھی ایک بہت بڑی، یعنی آٹے میں نمک برابر ہے یہ سارا سسٹم. اس وقت دوران مجلس یہ آٹے میں نمک برابر سارا سسٹم چل رہا ہے. اس کا معاملہ کیا ہوا کہ جو مولا چاہ رہے تھے جن کے لشکر میں مجھے اور آپ کو جانا ہے، یعنی کربلا کوئی آج کے لیے تو نہیں کہ کربلا سن 61 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد کربلا کا وجود ختم ہو گیا. کہا کہ نہیں، کل یوم عاشورا، یاد ہے، کل ارض کربلا. کس نے کہا ہے یہ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. ہر روز روز عاشور ہے، ہر زمین کربلا ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے یہاں پر ہیں. ابھی میں پوچھ رہا تھا ان سے کہ آیا جس علاقے میں میں جا رہا ہوں آیا یہ غازی ٹاؤن ہے کہ جعفر طیار ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ غازی ٹاؤن ہے. جعفر طیار کے نام سے بھی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کو غازی ٹاؤن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ غازی ٹاؤن ہے نہ یہ جعفر طیار ہے، یہ تو کربلا ہے. یہ تو کربلا ہے، کربلا ہی بیٹھے ہیں سارے. یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے کربلا ہی ہیں. اور یہ یہاں پر آنے کے بعد، جب آنے کے بعد بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد ان کا سارا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. آج کے یزید کو تلاش کرنا ہے، آج کے ظالم کو تلاش کرنا ہے. دیکھیں عزاداری سید الشہداء کے دو پہلو ہیں. بچوں غور کیجئے گا سارے معاملے پر. اے میری بیٹی، اے میری ماں، اے میری بہن، میں آپ سے متوجہ ہوں.
غور کیجئے اس معاملات پر کہ کربلا کا پیغام دو طرح سے ایک نظام ہے یہاں پر کہ حسین ابن علی کی شہادت پر میں اور آپ مصائب ہیں، جو بہت بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، اس سلسلے میں ماتمداری ہے۔ اور کیوں اس بے دردی سے قتل کیا گیا، کیوں اس بے دردی کے ساتھ شہادت نصیب، بے دردی کے ساتھ؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس کی جانب آپ کو زیادہ توجہ دینا ہے بچوں، اس معاملے پر زیادہ توجہ دیں، کیوں شہید کیا؟ ایسا کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے، ایسا کیا مطالبہ امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ جو سامنے سے جو لشکر آیا ہے وہ اتنا زیادہ دشمنی رکھتا ہے، اتنی زیادہ دشمنی رکھتا ہے؟ بابا آپ کو ایک انسان سے دشمنی ہے، آپ نے باپ کو ختم کرنا تھا، باپ کو ختم کر دیا، بس سلام۔ ایک آدمی نے آپ کا کہنا نہیں مانا ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے، آپ نے اس کے بیٹے کو، آپ نے اس کے بھائی کو، آپ نے اس کے غلام کو، آپ نے اس کی کنیزوں کو، ان کے ساتھ انصار اور مددگار جتنے لوگ آئے تھے، آپ نے سب کو تحقیق کر دیا ہے، اور آپ کے پاس رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے دشمن بھی جس وقت کسی کو جناب علیہ قتل کر رہا ہوتا ہے تو وہ قتل کرنے ایک کو قتل کرتا ہے، بس باقیوں کو سب کو اسیر کر کے لے جاتا ہے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، اس معاملے کی جانب آپ نے زیادہ توجہ کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیوں کیا گیا، ایسی کیا بات تھی؟ امام حسین علیہ السلام کا ایسا کون سا مطالبہ تھا کہ جس کے لیے اتنی بے دردی کے ساتھ ایک سارے نظام کو قائم کیا جا رہا ہے کہ رسول اعظم تک سارے معاملات بالکل صحیح چل رہے ہیں۔ جیسے ہی رسالت امام کی شہادت واقع ہوتی ہے، رسول اللہ کی شہادت واقع ہوتی ہے، کچھ دن، زیادہ نہیں دن گزرتے ہیں، یا خود رسول اللہ کی شہادت سے پہلے کے ایام کو دیکھ لیجئے۔ یعنی اگر آپ 18 ذی الحجہ کو دیکھ لیجئے، اور 18 ذی الحجہ کو جو مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، 18 ذی الحجہ سے محرم تک آ جائیے جناب علی۔ 18 ذی الحجہ کو رسول اعظم نے کہا ہے نا کہ یہ میرا آخری حج ہے۔ یاد ہے بچوں؟ یہ والی بات یاد ہے یا نہیں ہے؟ 18 ذی الحجہ کو جب ولایت امیر المومنین کا نام، یہ آخری پیغام ہے، یہاں پہ سارا چل رہا ہے۔ 1,24,000 کا مجمع ہے، 24 کو بھی چھوڑ دو، 1,00,000 کا مجمع ہے، 1,00,000 کو بھی چھوڑ دو، 24,000 کا مجمع۔ 24,000 ایک بات ہے بھائی، 24,000 افراد کو آپ کراچی میں جمع کر کے دکھائیں، مشکل ہو جائے گا۔ اپنے لوگ گروہ لے کر آتے ہیں، وہ بھی بسوں کا کرایہ دینا پڑتا ہے بھائی، مال خرچ کرنا پڑتا ہے، مال خرچ کرنے کے بعد کہیں جا کے اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ بھی خالی بس کے لیے نہیں آتے، کہتے ہیں بریانی بھی کھائیں گے۔ بچوں آگے آ جاؤ، بچوں آگے آ جاؤ۔ ہمارے چھوٹے بچوں کے ساتھ اگر تھوڑا ایک آدھ بڑا بھی کوئی بیٹھ جائے تاکہ اس کو پکڑ کے بیٹھا ہے۔ اب دیکھیں اتنے زیادہ افراد اگر وہاں پر موجود ہیں اور اتنے لوگوں کے مجمع میں ایک اعلان ہو رہا ہے اور اپنے جانشینی کا اعلان کر کے جا رہے ہیں رسول اعظم، اور 18 ذی الحجہ کے بعد دیکھیں کتنا کم وقت بچتا ہے جناب علی۔ اب دیکھیں اس کے بعد
28 سفر آ جاتی ہے، 28 سفر میں اور 18 ذی الحجہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ اور اتنے سے وقت میں جناب علی چند لوگ رسول اعظم کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں. بہت کم لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے. یہ اتنے کم لوگ کیسے ہو گئے؟ 1,24,000 افراد ہیں، اس میں کم از کم 60,000 جو روایات میں ملتا ہے کہ مدینے کی آبادی میں، مدینے سے جو لوگ ساتھ چلے ہیں آپ کے لیے آخری حجۃ الوداع کے سلسلے میں، کہتے ہیں اتنے زیادہ ان کی تعداد ہے. 40,000 ہے، 50,000 ہے، 60,000 ہے، 24,000 ہے. یہ 24,000 میں سے 1,000 تو ہوتے کم از کم جنازے پر. کہ جناب اتنے لوگ نہیں ہیں، ساتھ چھوڑ دیا لوگوں نے. اس کا ماننا کیا ہے کہ ابھی تک جتنے افراد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ معاملہ کچھ اور ہے. ہمیں یہ تعداد پر نہیں جانا ہے. یہ تعداد تھی نا، بہت بڑی تعداد تھی. کہتے ہیں کتنے لوگوں نے رسول اعظم کی اسلام کو فالو کیا، کتنے لوگ ماننے کے لیے تیار تھے. مانا نہیں ہے، انہوں نے کہنا نہیں مانا ہے. جو میں بار بار آپ لوگوں کو بچوں میں ایک بات کہتا ہوں، کئی سال سے کہتے چلا رہا ہوں، ہم مولا کو مولا مانتے ہیں، مولا کا کہنا نہیں مانتے ہیں. مولا کی مولائیت کا اعلان ضرور کرتے ہیں، نعروں کی حد تک ہم خوش و خرم رہتے ہیں، جذبات کی حد تک میں اور آپ خوش و خرم رہتے ہیں. لیکن جب بات آ رہی ہوتی ہے جناب علی کہ مولا کا کہنا ماننا ہے، آیا کہنا مانا یا نہیں مانا ہے؟ کم از کم جیسے میں اور آپ ایام ماہ رمضان المبارک میں کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، میں کہتا ہوں محرم بھی قرآن کا مہینہ ہے. بچوں محرم بھی قرآن کا مہینہ ہے. کہ جیسے جیسے یہ کربلا والے زمین کربلا پر موجود ہیں، کہتے جیسے 2 محرم سے لے کر عصر عاشور تک تلاوت کلام پاک جاری ہے. انہوں نے تلاوت قرآن پڑھا ہے، یہ آخری وقت تک قرآن پڑھتے رہے ہیں. امام علیہ السلام کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، نوکے نیزہ پر بلند ہو گئے. کیا کر رہے تھے؟ نوکے نیزہ پر پہنچنے کے بعد مولا عزاداری کر رہے ہیں، آیا نوحہ پڑھ رہے ہیں، مولا مسائل پڑھ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بچوں کے. مولا کو چاہیے تھا نوکے نیزہ پر جانے کے بعد بھی اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو بیان کرتے ہوئے جاتے. کر سکتے تھے یا نہیں؟ جہاں جہاں سے بھی گزرتے، جس آبادی سے بھی گزرتے، جن شہروں سے بھی گزرتے، یہ بتاتے ہوئے جا رہے ہوتے کہ بھائی کربلا میں یہ ہو گیا میرے ساتھ، میں نواسہ رسول ہوں، میرے ساتھ میرے بیٹے تھے، میرے ساتھ میری بیٹیاں تھیں، میرے ساتھ میری بہنیں موجود تھیں، میرے ساتھ میرے چاہنے والے تھے، غلام تھے، کنیزیں تھیں، رسول اللہ کے اصحاب چند اصحاب میرے ساتھ موجود تھے، اور ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا. نہیں، آپ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا اس سلسلے میں. تلاوت کلام پاک، وہ تلاوت کلام پاک کر کے بتا رہے ہیں کہ تمہیں بھی تلاوت کرنا ہے، تم کو قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے کسی طور پر، تمہیں قرآن کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام آپ خود بتائیے، لوگ کے نیزہ پہ سر تن سے جدا ہے، لیکن تلاوت کلام پاک کر کے بتا رہے ہیں اے ہمارے چاہنے والوں، دیکھ رہے ہو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تم کو بھی قرآن چاہیے. آیت اللہ وحید خراسانی فرما رہے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی بزرگ عالم دین ہے، بزرگ ہمارے ایک آیت اللہ مجتہد. تمہیں چاہیے کہ یکم محرم سے لے کر عاشور کے دن تک روزانہ 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرو. سورہ قل، سورہ توحید. کون سا قل؟ کون سی سورہ؟ سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صلوات. فرما رہے ہیں روزانہ 100 مرتبہ ایک تسبیح سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کیجئے،
اور اپنے مولا اور آقا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کیجئے. ہدیہ کرنا ہے. میرے بچوں، میرے جوانوں، میری بیٹی، میری ماں، میری بہنوں، للہ خدا را اس دفعہ کرو، کر کے دیکھو. 100 مرتبہ سورہ ملک پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام تھوڑی ہے. ایک تسبیح تو پڑھا، پورے دن میں ایک تسبیح. میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا، آرام سے سورہ ملک کو پڑھنا شروع کیا. پھر میں نے کہا گھڑی کو اسٹاپ واچ پہ لگایا جلدی سے. میں نے دیکھو تجھے کتنا ٹائم لگے گا. شیطان تو کہتا ہے 1 گھنٹہ لگ جائے گا. شیطان بلا رہا تھا کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن جب اس کو پریکٹیکل میں کرے تو مشکل 20 منٹ آرام سے پڑھا. تیز بھی نہیں پڑھا، 20 منٹ. کون ایسا جوان ہے جو 20 منٹ اپنے مولا کو نہ دے سکے؟ 20 منٹ بچوں، سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے. خالی 20 منٹ تم کو دینا ہے. اگر تم 20 منٹ امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ دینے میں کامیاب ہو گئے، سمجھ لو کہ تم نے شیطان کی ناک کو رگڑ دیا ہے، یزید کو تڑپا دیا ہے. کر کے دیکھیے. فقط 10 دن کے لیے کہہ رہے ہیں، تاکید ہے 10 دن کے لیے. اور بہت بہتر ہے کہ پورے ایام عزا روزانہ ایک تسبیح سورہ قل ہو اللہ کی پڑھنا ہے. پریکٹیکل میں آئیے. ہم کو بھی پریکٹیکل چاہیے. ہم کو بابا نہیں چاہیے، ہم کو سبحان اللہ نہیں چاہیے، ہم کو عمل چاہیے. وہ عمل مانگ رہے ہیں، آپ عمل کر کے دیکھیے. اچھا بچوں، میرے جوانوں، یہ بتاؤ کون کون لشکر امام میں جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. لشکر کوئی ایسا نہیں جو لشکر میں نہ جانا چاہتا ہوں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مولا کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، مولا کے سپاہیوں میں میرا نام لکھا جائے. جائیں کل کو یہ کر کے دیکھیے ذرا سا. دیکھیے آیا 100 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرنا ہے. 100 مرتبہ تو ایک تسبیح پڑھنا ہے. دیکھیے پڑھنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں. یہ شیطان آگے پیروں میں لپٹ جائے گا. پیروں میں آگے لپٹ جاتا ہے شیطان. 70,000 رسول اعظم منبر پر موجود ہیں اور مجمع کے سامنے موجود ہے. اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی انسان مومن کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ ابھی کیا نہیں ہے، جیسے نیت، خالی نیت کرتا ہے جناب علی، 70,000 یا 70 شیاطین کی اولادیں اس کے پیروں میں آ کر لپٹ جاتی ہیں اور اس کو یعنی بس بھائی بس بہت ہو گئی، ارادہ عمل نہیں کرنے دینا، لپٹ جاتے ہیں. اب بتاؤ تمہارے لپٹتے ہیں تمہارے یا نہیں؟ فجر میں کس کس کے لپٹتے ہیں؟ فجر نماز میں شیطان لپٹا ہے کہ نہیں لپٹا؟ اقرار تو کرنا پڑے گا. فرش اذا پہ بیٹھے ہو، جھوٹ نہ بولنا. یہ فرش اذا ہے. آپ کہہ رہے ہو نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. شیطان ہمارے پیروں میں لپٹ ہی نہیں سکتا. ابھی دیکھیں فجر ابھی آنے والی ہے، کچھ دیر کے بعد فجر ہے. 4:30 بجے کے لگ بھگ کتنے گھنٹے رہ گئے 4:30 ہونے میں؟ ابھی پتہ چل جائے گا کچھ دیر کے بعد. وہ رسول اعظم نے یہ حدیث کو بیان کیا. نیچے جناب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ کو پتا ہے کہ مجمع میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بھائی چلو اس دفعہ سن کر آئے مولانا سجاد کیا کہہ رہے ہیں. ہمیشہ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی وہی کر رہا ہوں. وہ نہیں شاید اس دفعہ کچھ نہیں کر. بابا نہیں کہاں سے کریں گے؟ روزانہ سورہ قل تو پڑھنا ہے نماز میں. روزانہ نماز میں آپ کو سورہ الحمد ہی پڑھنا ہے. روزانہ کی اذان ایک ہی ہے. روزانہ تبدیل نہیں ہوتی. آج اذان کسی اور طریقے سے ہوگی، کل اذان کسی اور طریقے سے ہوگی، آج عبادت کسی اور. عبادت کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. اور رسول اعظم نے جب یہ کہہ دیا، مجمع میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ایک دوسرے کو کونی ماری، اس نے اس کو ماری، اس نے اس کو ماری. آؤ بھائی چل کر یہ رسول اللہ نے کیا کہہ دیا کہ 70,000 شیاطین یا 70 شیاطین جو ہیں وہ پیروں میں آ کر لپٹ جائے. ہو نہیں سکتا. میں ابھی نیکی کا کام کرتا ہوں. اس نے کہا چلو صحیح ہے، تم بھی چلو میں بھی چلوں. اور نہیں، تم یہیں بیٹھ کے رسول کی ساری بات سنو، میں ابھی نیکی کر کر آیا. رسول اللہ کی بات کو جھٹلانا چاہتا ہے، مذاق کر رہا ہے نا. رسول کہہ رہے تھے پیروں میں لپٹ جاتا ہے.
کہتے گھر پہنچا، گھر پہنچتے ہی جناب علی بیگم نے کہا ارے تم اتنی جلدی مسجد سے آج گھر واپس آ گئے؟ ایسے ایسے رسول اللہ نے بیان کیا اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے، میں ابھی جا رہا ہوں گھر کے گودام میں گیا، اسٹور ہوتا ہے نا بچوں گھر کے اندر ایک بڑا سا اسٹور تھا ان کے، اس کو جا کے گودام کو کھولا اور جتنا گندم رکھا ہوا تھا اور جتنی کھجوریں رکھی ہوئی تھی ساری بوریاں نکال کر صحنے کھانا میں لے آیا، سین میں لا کر جمع کری۔ بیوی دیکھ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے، کہتا سب رائے خدا میں صدقہ کر رہا ہوں، سب کا سب رائے خدا میں صدقہ کر رہا ہوں۔ وہ بیوی آئی کہ جذباتی نہیں ہوتے، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے، بھائی آٹا بڑا مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، تم کو کیا ہو گیا، ابھی نوکری نہیں مل رہی ہے، تم جذباتی ہو گئے مولانا کی بات میں آ کر سارا رائے خدا میں صدقہ کر رہے ہو، اتنا کرا، ایک کھجور بھی صدقہ نہیں کرنے دی ہے۔ سر جھکائے واپس مسجد میں آئے، کیونکہ وعدہ کر آیا تھا اپنے دوست سے، دوست سمجھ رہے ہیں نا کون تھے، وعدہ کر کے آیا تھا ان سے کہ تم یہیں بیٹھو، ہم بالفاظ دیگر اچھی کریں گے، ایسا چاہ رہے تھے وہ کہ ہم ان کی بات کو کسی طریقے سے ایسا ثابت کریں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ آئے جناب علی، وہ انہوں نے سر جھکا ہوا تھا، چہرہ اترا ہوا تھا، انہوں نے کہا کیا ہوا، تم نیکی کرنے کے لیے گئے تھے، کہ صدقہ یا رسول اللہ، رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا سچ فرمایا ہے۔ اچھا، یہ جو کہہ رہے تھے کہ 70,000 شیاطین یا 70 شیطان تمہارے پیروں میں لپٹ جائیں، تم نے شیطانوں کو دیکھا؟ یقین میں نے کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں ہے، کتاب کے الفاظ یہی ہیں، کتاب میں یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ شخص آنے کے بعد کہتا ہے میں نے شیاطین کو تو نہیں دیکھا لیکن شیطان کی ماں کو ضرور دیکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ گزارش کر رہا ہوں دعا کہ تھوڑا تھوڑا سا مزید آگے آ جائے، اچھی خاصی جگہ ہے، تھوڑا سا اور آگے آ جائے، بعد میں باہر آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ یقین مانو کسی کو نہیں ماروں گا، آگے آ جاؤ، مت ڈرو، یقین مانو کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، آ جاؤ، تم لوگ ایسا لگ رہا ہے صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ عزیزان گرامی، یہ شیطان ہے جو آپ کو نیکی کرنے سے روک رہا ہے، شیطانی طاقتیں ہیں۔ آج جائیے اپنے اپنے گھر پر جائیے، آج اس راستے میں جیسے مجلس عزائیہ سے ختم ہوتی ہے، ماتمداری آپ کی ختم ہوتی ہے، تمام ہوتی ہے، گھر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ جاؤ گے یقیناً، پورے راستے سورہ قل کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤ، پریکٹیکل۔ تیار ہو؟ ہاں، کوئی تیار نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ پریکٹیکل میں آئیے، ہم کو عملی زندگی چاہیے۔ یہاں سے جائیں جناب علی، راستے میں کوئی بات چیت نہ کرتے، دو دوست مل کر جا رہے ہیں، چلو دونوں دوست آپس میں گئے، چلو چل کر آج سورہ قل پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، ہوگی دوستی۔ یہ روحانی طاقتیں ہیں آپ کے اندر۔ امام چاہتے ہیں یہ روحانی طاقت آپ کے اندر آ جائے۔ امام کا چاہنے والا جوان جو ہے وہ روحانی طاقتوں سے سرشار ہوتا ہے۔ لشکر امام میں اگر جانا ہے، آپ کے روحانیت کو پیدا کرنا ہوگا، اور یہ فرش ازر روحانیت دینے والا ہے۔ یہ ایام روحانیت لینے کے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ فجر پہ اٹھ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، کونی فجر، میں مولا کا چاہنے والا ہوں، میں مولا کا عزادار ہوں، ہو نہیں سکتا کہ میری نماز فجر قضا ہو جائے، جس کے لیے حسین نے سر تن سے جدا، مولا نے اپنا سر دے دیا، اس نماز کے لیے دیا ہے، دین کے لیے دیا ہے، قرآن مجید کے لیے دیا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ کوئی ایک جوان یہ کہے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں نے کبھی قرآن نہیں دیکھا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا صفحہ کھول لیجئے،
پہلے صفحے پر ہی جو سورہ ہے اسی کا نام ہے سورہ الحمد. یہ تو سبھی کو پتا ہے. پہلا صفحہ ہی سورہ الحمد ہے. اگر تمہیں دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا، زبانی تو یاد ہے نا. زبانی تو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یاد ہے. کوئی میرے مولا نے، میرا مولا قرآن مجید جب نوکے نیزہ پہ پڑھ سکتا ہے تو میں تو نوکے نیزہ پر نہیں ہوں، میں تو اپنے بستر پر ہوں. تجربہ کر کے دیکھیے. آج جائیں اور جانے کے بعد قرآن مجید کا پہلا صفحہ کھولیے اور اس نیت سے پڑھنا شروع کیجئے کہ میں سورہ الحمد پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یقین مانیے روح پر اثر ہوگا. مولا چاہے کسی طریقے سے ہمارے لشکر کے قابل ہو جائے. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. میں اور آپ تو مسلسل دعا کر رہے ہیں الاجل الاجل، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. الاجل تو کہتے ہو، آ گئے تو آ گئے تو کیا ہوگا؟ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جب مولا کا ظہور ہوگا تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی بلائیں گے، کوئی دعوت نامہ آئے گا آپ کے پاس کہ بلا کر لاؤ. بچوں بعض واقعات جو ہیں آپ کہیں گے مولانا صاحب نے پچھلے سال بھی یہی پڑھا تھا، اس سال پھر پڑھ رہے ہیں. پڑھتا رہوں گا، میں بار بار پڑھوں گا اور ایک ہی واقعہ کو پڑھتا رہوں گا. اتنا پڑھوں گا کہ تمہیں یاد ہو جائے.